الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتنبیہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ خدایا مجھے ذہانت اور ہوشیاری عنایت فرما اور مجھے حماقت و فریب کاری سے دور رکھنا، مجھے ہر اس خیر میں حصہ دار بنا دینا جو تو اس مہینے میں نازل کرتا ہے، کہ تو بہترین کرم کرنے والا ہے۔ معصوم نے بندے مومن سے کہا کہ تو اپنے پروردگار سے آج اس تیسرے دن تین چیزوں کا مطالبہ کر۔ سب سے پہلا مطالبہ ذہن اور حافظے کا قوی ہونا، کہ پروردگار میرے ذہن اور میرے حافظے کو قوی بنا دے۔ دوسرے، مجھے بیہودہ اور فریب کاری سے دور رکھنا۔ تیسرا جو مطالبہ اس دن ایک بندہ اپنے خدا سے کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار اس مہینے میں نازل ہونے والے ہر خیر میں مجھے حصہ دار بنا دینا۔ جس وقت ہم ان تینوں دعاؤں کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے انسان کا ذہن اور حافظہ۔ اس دعا میں صفاحت اور تنبیہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ صفاحت یا صفی حکیم اور عقل مند کے مقابلے میں آتا ہے، اس کی ضد ہے، اور صفاحت عقل و حکمت کی ضد ہے۔ اور تنبیہ من گھڑت، دھوکہ دھڑی، ان تمام چیزوں کے معنی میں یہ حماقت، لا علمی کی وجہ سے جو کام انجام دیتا ہے ان تمام کاموں کو تنبیہ کہا جاتا ہے۔ لہذا پہلی نعمت کہ جس کے بارے میں ایک بندہ اپنے خدا سے دعا کر رہا ہے، پروردگار اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، پروردگار میرے ذہن کو مجھے ذہانت اور ہوشیاری عنایت فرما۔ ذہانت اور ہوشیاری خدا بند عالم کی وہ عظیم نعمت ہے، عقل مندی خدا بند عالم کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس سے انسان دوسری تمام مخلوقات سے افضل ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ عقل و شعور نہ ہو یا ہوتے ہوئے پھر انسان اس کو استعمال نہ کرے تو پھر یہ دیگر مخلوقات سے بدتر ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ اس چیز کو بیان کروں گا۔ تو عقل و خرد، عقل مندی، حافظہ، یہ وہ نعمت ہے کہ اگر انسان کے پاس نہ ہو، عقل نہ ہو، تو لوگ اس کو دیوانہ اور دیوانہ سمجھ کر پھر پتھر مارا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ لوگوں کے پتھروں سے بچنا چاہتا ہے تو اپنی عقل و فکر کو، اپنے شعور کو بیدار کرے اور اس کو ان کاموں میں لگائے کہ جن کا خود خداوند عالم نے حکم دیا ہے۔ اور یہ حافظہ انسان کا اس وقت ضعیف ہوتا چلا جاتا ہے جب یہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حافظہ، ہمارا ذہن تیز ہو تو پھر ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، گناہوں سے دور رہیں۔ عربی کا ایک شعر ہے کہ جس میں اسی چیز کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی
फरशुदनी इला तर्किल मआसी ज़ालिका अन हफ़िज़ल इल्म फ़ज़लुन व फ़ज़लुल्लाहि ला यूती लिआसी। कि मैं शिकायत करता हूँ अपने हाफ़ज़े के अच्छे ना होने के परवरदिगार से। तो फिर उसके बाद होता है फरशुदनी इला तर्किल मआसी, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मासियत से नाफरमानियों खुदाबंदी से दूर रहो। क्यों? वज़ालिका अन हफ़िज़ल इल्म फ़ज़लुन, इसलिए कि इल्म को महफूज करना, इल्म को हिफ्ज़ करना, इल्म को बाकी रखना ये एक फ़ज़ल है। व फ़ज़लुल्लाह ला यूती लिआसीन, और अगर फ़ज़ल खुदाबंदी वो है कि जो खुदाबंद आलम कभी भी गुनहगार बंदे को नहीं देता है। किसी शख्स ने एक आलिम से सवाल किया कि मेरा जहन बहुत कमज़ोर हो गया है, कोई चीज़ मुझको हिफ्ज़ नहीं हो पाती है, आखिर में क्या करूं? तो उन आलिम बुजुर्गवान ने इरशाद फरमाया कि देखो, अगर तुम ये चाहते हो कि जो भी चीज़ तुम सुनो या पढ़ो वो तुमको हिफ्ज़ हो जाए, तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम गुनाह करना कम कर दो। जितने तुम गुनाह कम करते चले जाओगे उतना ही तुम्हारा जहन बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा हमारे उलमा की तारीख़ में मिलता है कि जो मुज्तहिदीन हैं, जो उलमा हैं, उनका जहन जितनी उम्र बढ़ती चली जाती है उतना ही उनका जहन कवी होता चला जाता है। जब आयतुल्लाह बुरुजर्दी अलैहि रहमत से किसी ने पूछा था कि आपको 40-45 साल हो गए अपने दर्स को छोड़े हुए, सियूती के वो अशार की जो अदबियात से मुताल्लिक़ हैं, आप अपने दर्स में उनको पेश करते हैं, आखिर इसकी वजह कि आपको 30-35-40 साल हो गए दर्सियात को छोड़े हुए, आपको कैसे याद रहती है? तो उन्होंने एक जुमला कहा था कि खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उस परवरदिगार ने मुझको तौफीक अता फरमाई कि मैं हद तल इम्कान गुनाहों से बचने की कोशिश करता हूँ, और खुदावंद आलम ये फ़ज़ल मेरे ऊपर करता चला जाता है कि आज तक मैंने जो चीज़ पढ़ी है मैं उसको जल्दी से भूलता नहीं। लिहाजा पहली चीज़ है इंसान की कोशिश, और कोशिश ये इस तरह से होगी कि इंसान गुनाहों से बचे। अगर इंसान अपने हाफ़ज़े को कवी करना चाहता है, जो मासूम कह रहे हैं कि तुम खुदा से दुआ करो कि परवरदिगार मुझको हाफ़िज़ा अता फरमा, तो उसमें पहली कोशिश आपकी है। वो कोशिश ये है कि तुम गुनाहों से बचते चले जाओ। जितना तुम गुनाहों से बचते चले जाओगे उतना ही तुम्हारा जहन कवी होता चला जाएगा। और फिर दूसरी चीज़ कि जो इंसान की जिम्मेदारी है, अगर वो ये चाहता है कि अपने जहन को कवी करे, तो पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए अली, जब तुम ये चाहते हो कि कोई भी चीज़ जब सुनो या पढ़ो तो तुम चाहते हो कि वो तुमको हिफ्ज़ हो जाए, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हर नमाज के बाद तुम इस दुआ को पढ़ो। वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है, सुबहान मन ला यअतदी अला अहली ममलिकतिही, सुबहान मन ला याखुज़ अहलल अर्दी बिअलवानिल अज़ाब, सुबहान अर्रऊफ़िर रहीम। उसके बाद अब इरशाद फरमाते हैं पैगंबर की दुआ करो, अल्लाहुम्मा जअल ली फ़ी क़ल्बी नूरन व बसरन व फ़हमन व इल्मा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तुम खुदा से दुआ करो, परवरदिगार मेरे क़ल्ब में नूर अता फरमा, मेरे क़ल्ब में बसीरत अता फरमा, मुझको फ़हम इल्म अता फरमा कि तू हर शय के ऊपर कादिर है। जब इंसान गुनाहों से बचेगा और खुदा से दुआ करेगा तो ये दो चीज़ें इंसानी जहन को इतनी बुलंदी कर पहुंचा देंगी कि इंसान बूढ़ा होने के बाद, कि जब हमारे यहाँ माशरे में एक मुहावरा बोला जाता है, जब इंसान 50-60 साल का हो जाता है तो ये कहते हैं सठिया गए हैं, अब इनकी कुछ समझ में आने वाले नहीं है बात। वहीं पर हमारे उलमा और मुज्तहिदीन हैं कि उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे ही वैसे उनका जहन भी बढ़ता चला जाता है। लिहाजा उनके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है गुनाहों से बचना और दूसरे है खुदाबंद आलम से। अब खुदाबंद आलम से इन चीज़ों का तलब करना कि परवरदिगार मेरे क़ल्ब में नूर व बसारत, फ़हम व इल्म अता फरमा। ये फ़हम व बसीरत वो अजीम शय है कि अगर इंसान अपनी अक्ल को, खुदावंद आलम का कौल है कि मैंने जो तुमको नेमतें अता की हैं, अगर तुम उसके ऊपर शुक्र अदा करोगे तो मैं उसमें इजाफा करता चला जाऊंगा। लेकिन अगर तुम नाशुक्री करोगे, कुफरान नेमत करोगे, और जहन व अक्ल एक नेमत परवरदिगार है, अगर तुम उसके ऊपर शुक्र अदा नहीं करोगे, कुफरान नेमत करोगे, तो फिर याद रखना तुम
کائنات کی سب سے بدترین مخلوق رہو گے۔ ذرا سوچے، ایک انسان سوچے، یہ بندے مومن سوچے کہ جس خدا بند عالم نے اس انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج عطا کیا تھا، جس کو اشرف المخلوقات کہہ کر خطاب کیا تھا، وہی خدا بند عالم جب ان اعضاء و جوارح عقل و شعور کو انسان استعمال نہیں کرتا ہے یا اس مقام پر استعمال نہیں کرتا کہ جہاں پر کرنا چاہیے، تو پھر وہی خدا ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہم نے بے شک وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، بے شک ہم جہنم کو بھر دیں گے، اکثر انسانوں اور جناتوں سے ہم جہنم کو بھر دیں گے۔ کون سے انسان اور کون سے جنات؟ کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو عقل و شعور دیا تھا لیکن انہوں نے اس میں فکر نہیں کی، انہوں نے اس سے سوچا نہیں، غور و فکر نہیں کیا۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی لیکن انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ دیکھا نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اندھے ہو گئے ہیں، نہیں، جہاں پر ان کو دیکھنا چاہیے تھا ان آنکھوں سے وہاں پر نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد لہم اذان لا یسمعون بہا، ہم نے ان کو کان دیے تھے لیکن انہوں نے اس سے سنا نہیں، وہ بہرے نہیں ہو گئے ہیں، نہیں، جو چیزیں سننا چاہیے تھی وہ نہیں سنی۔ جب یہ تین چیزیں عقل کا استعمال نہیں کرے گا، آنکھوں کا استعمال وہاں پر نہیں کرے گا جہاں پر کرنا چاہیے، اور کانوں کا استعمال ان مقام پر نہیں کرے گا کہ جہاں پر کرنا چاہیے، تو اب ایسے انسانوں کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی مانند ہیں، نہیں، جانوروں کی نہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ غافل ہیں، انہوں نے اپنی عقل و شعور کو استعمال نہیں کیا۔ لہٰذا ہم کو یہ سوچنا چاہیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کمال کی آخری بلندی تک پہنچیں تو آخری بلندی تک انسان تبھی پہنچ سکتا ہے کہ جب وہ اپنی عقل و شعور کو اس مقام پر استعمال کرے کہ جہاں پر خداوند عالم نے اس کو حکم دیا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اولئک هم الغافلون یا اولئک کالانعام بل ہم اضل کی منزل سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے عقل و شعور کو وہاں پر استعمال کرنا پڑے گا کہ جہاں پر خداوند عالم ہم سے چاہتا ہے۔ ایک چیز جو ہمارے عقل و شعور کو بیدار کرے گی وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنا ماضی بھولنا نہیں چاہیے۔ تکبر میں اگر پہلے انسان کے پاس دولت نہیں تھی، اب دولت آ گئی تو اپنے ماضی کو انسان نہ بھول جائے۔ اگر پہلے انسان جاہل تب اس کے پاس علم آ گیا ہے تو دوسروں کی بے عزتی کرنا نہ شروع کر دے، اپنے ماضی کو نہ بھول جائے۔ اگر انسان ماضی کو بھول جاتا ہے، تکبر کرتا ہے یا دوسروں سے حسد کرتا ہے، تو پھر اگر انسان ماضی کو یاد رکھتا ہے تو وہ عظیم مرتبے پر پہنچتا ہے، اور اگر دوسروں سے بغض و حسد کرتا ہے اور ماضی کو یاد نہیں رکھتا تو پھر وہ انسان ختم ہو جایا کرتا ہے۔ تاریخ نے بتایا کہ سلطان محمود کا ایک غلام تھا ایاز، وہ اس کی غلامی میں آنے سے پہلے بہت غریب، نادار اور عجیب اس کی کیفیت تھی۔ اس کے پاس صرف ایک چٹائی اور ایک جوتا تھا، جوڑی چپل تھا۔ تو جب وہ اس کی غلامی میں آیا اور آنے کے بعد وہ اپنے عقل و شعور کو استعمال کر کے سلطان محمود کا سب سے زیادہ قریبی انسان ہو گیا۔ جب وہ سب سے زیادہ قریبی انسان ہو گیا تو جو اس کے وزیر تھے، جو بادشاہ سے بہت زیادہ قریب رہنے والے تھے، اب وہ اس سے حسد کرنے لگے کہ یار یہ ابھی آیا ہے اور آتے ہی فوراً اس نے بادشاہ کے اوپر اس طرح سے قبضہ کر لیا ہے کہ اب ہماری بات بادشاہ نہیں مانتے، جو کچھ یہ کہتا ہے وہی مانتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ محمود ایاز کو جب بادشاہ نے ایک مقام عطا کیا تو اس نے اپنے سے مخصوص ایک کمرہ کیا اور اس کمرے میں وہ تالا لگائے رہتا تھا۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں آتا تھا روزانہ صبح آنے سے پہلے وہ اس کمرے میں جاتا تھا، کھولتا تھا اور 1-1.5 گھنٹہ وہاں بیٹھتا تھا اور پھر اس کے بعد آ کر اس کو پھر تالا لگا دیتا اور چلا جاتا تھا۔ تو جو وزیر اس سے حسد کر رہے تھے، جو وزیر اس سے جل رہے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بہت اچھا موقع ہے، چلو ایسا کیا جائے کہ ایاز کے خلاف بادشاہ سے شکایت کی جائے کہ شاید ایاز آپ کی حکومت کی تمام دولتوں کو ایک کمرے میں جمع کر رہا ہے اور آپ کی حکومت کے خلاف سازش کر رہا ہے۔
بس جیسے ہی انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ایسا ایسا، کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ اس کا ایک کمرہ ہے وہ جس میں ہمیشہ تالا لگائے رہتا اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب انہوں نے آ کر یہ شکایت کی تو بادشاہ کو تھوڑا سا خوف ہوا، اس نے اپنے سپہ سالار کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ جب ایاز دربار میں آ جائے تو تم جا کر اس کمرے کی تلاشی لینا۔ تو جیسے ہی وہ ایاز دربار میں آیا اور وہ سپہ سالار کچھ فوجیوں کو لے کر گھر پر گیا، اس نے تلاشی لی، اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے زمین کو کھودنا شروع کیا کہ شاید اس نے کہیں زمین میں نیچے دبا رکھا ہو، لیکن کچھ نہ ملا، صرف اور صرف کیا ملا؟ ایک جوڑی چپل اور ایک چٹائی۔ وہ لے کر اسی کو واپس دربار میں آ گئے۔ جیسے بادشاہ نے دیکھا کہ کہا حضور کچھ نہیں ملا، صرف اور صرف یہ چند چیزیں ہیں، یہ دو چیزیں ہیں کہ جو ایاز کے کمرے سے ملی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو فوراً بادشاہ نے، سلطان محمود نے کہا کہ ایاز آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تم اس کمرے میں کسی کو جانے کیوں نہیں دیتے اور تمہارے اس کمرے سے یہی دو چیزیں برآمد کیوں ہوئی ہیں؟ تو فوراً ایاز نے ایک بہت پیارا جواب دیا، کہا سلطان اصل بات یہ ہے کہ جب میں آپ کی خدمت میں آیا تھا اس سے پہلے کل کائنات کا جو کچھ سرمایہ میرے پاس تھا وہ یہی دو چیزیں تھیں، ایک جوڑی یہ چپل اور دوسری یہ چٹائی، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ جب میں آپ کے پاس آ گیا تو خداوند عالم نے مجھ کو بہت سی نعمتیں عطا کی، ہر نعمت سے مجھ کو نوازا، تو میں آپ کے پاس آنے سے پہلے ان دونوں چیزوں کو وہاں پر جا کر دیکھتا ہوں تاکہ اپنے ماضی کو نہ بھولنے پاؤں، اس لیے کہ اگر اپنے ماضی کو بھول جاؤں گا تو پھر میری حیثیت کچھ بھی نہیں رہ جائے گی۔ تو ایاز نے جیسے یہ جملہ کہا بادشاہ خوش ہو گیا، فوراً ان وزیروں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ میں تم کو سزائے موت دیتا ہوں، تم بچ سکتے ہو اگر ایاز معاف کر دے۔ تو دیکھا جب انسان اپنے ماضی کو نہیں بھولتا ہے تو بلندی عطا ہوتی ہے اور حاسد ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کیا حاسدوں نے، لیکن اس مقام پر استعمال نہیں کیا کہ جہاں پر استعمال کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم عقل کو اس مقام پر استعمال کریں کہ جہاں پر استعمال کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہر انسان کسی مومن کو کہ جو سیدھا سادہ رہتا ہے اور کسی کو کچھ نہیں کہتا، لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، دیکھو تم مومن کے فراست سے، اس کی عقل مندی، اس کی ہوشیاری سے بچو، اس لیے کہ وہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ نور خداوندی سے دیکھتا ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس مطالبے کو کہ پروردگار ہمارے اس ذہن کو قوی کر دے، تو قوی کرنے کے لیے پہلے ہم کو گناہوں سے بچنا پڑے گا، دوسرے ہم کو خداوند عالم سے دعا کرنی پڑے گی، تیسری جو مطالبہ بندہ اس میں کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار مجھے ہر کار خیر، ہر خیر جو اس مہینے میں تو نازل کرتا ہے وہ مجھ کو عطا فرما، اس میں مجھے حصے دار بنا دے۔ وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ مِّن كُلِّ خَيْرٍ مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ، پروردگار ہر اس خیر میں کہ جو تو اس مہینے میں نازل کرتا ہے مجھے بھی حصے دار بنا دے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ کہا کہ کیا میں تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم کو ایک ایسی چیز بتاؤں، ایک ایسی بات بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے شیطان تم سے اتنا ہی دور ہو جائے گا جتنا مشرق مغرب سے اور مغرب مشرق سے دور ہوتا ہے، یعنی دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے گا۔ تو تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جلدی بیان کیجیے۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تم کو 3-4 کام وہ ہیں کہ تم کو کرنا ہے، اگر تم نے وہ 4 کام کیے تو یاد رکھنا کہ شیطان تم سے دور ہو جائے گا، جب شیطان دور ہو جائے گا پھر ہر خیر میں تم حصے دار بن جاؤ گے۔ کہا وہ کون کون سے ہیں؟ عربی عبارت چھوڑتے ہوئے پیغمبر نے پہلی چیز فرمائی کہ ہاں روزہ رکھو، جتنا تم روزہ رکھو گے اتنا ہی خیر تمہارے قریب آتا چلا جائے گا۔ دوسرے کیا ہے؟ کا صدقہ دینا، کہ جب تم صدقہ دو گے تو شیطان پشت پھیلا کر تم سے بھاگ جائے گا۔ اور اس کے بعد کا حب فی اللہ، کا تم جو کام بھی کرو وہ خدا کے لیے کرو، حب فی اللہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھا کام، ہمیشہ عمل صالح انجام دینے کی کوشش کرو، اگر تم عمل صالح انجام دو گے تو پھر شیطان کبھی بھی تم سے قریب نہیں آئے گا اور خداوند عالم تم کو ہر خیر میں حصے دار بنا دے گا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے اسی دعا کا واسطہ، تجھے اسی دن کا واسطہ، مالک ہمارے ذہن و حافظے کو قوی کر دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، اس مہینے میں نازل ہونے والی ہر خیر میں ہم کو حصے دار بنا دے۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم۔